نبی رحمت، شفیع امت، تاجدار رسالت، شہنشاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دی وقار ہے کہ جو میرا امتی مجھ پر صبح و شام محبت کے ساتھ 10 مرتبہ درود پاک پڑھے، بروز قیامت میں اپنے اس امتی کی شفاعت کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج ہمارا درس قرآن کا 18واں پارہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ خالق و مالک و مولا ہمیں قرآن کا فہم و فراست عطا فرمائے۔ 18ویں پارے کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے مخاطب ہو کر ایمان والوں کی اور مومنوں کی 11 نشانیاں بتائی ہیں کہ وہی جنت کا حقدار ہے جس کے اندر یہ 11 چیزیں پائی جائیں گی۔ دیکھیں جی، دنیا میں کوئی بھی چیز ہے، اس کو لینے کے لیے ہم مشقت محنت کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے بھی قانون بنا رکھا ہے، اور جو اللہ کا قانون ہے نا وہ پکا سچا ہے۔ دنیا کے قانون میں نیچ اونچ ہو سکتی ہے، لیکن خالق کے مالک کے قانون میں نیچ اونچ نہیں ہے۔ اللہ نے جو فرمایا یہ ہوگا تو وہ ہوگا، اللہ نے فرمایا یہ نہیں ہوگا تو وہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح ایمان والوں کی کامیابی کے بارے میں سورۃ المؤمنون اللہ تعالیٰ نے ایک سورت رکھی ہے ایمان والوں کے نام سے۔ فرمایا گیا کہ اللہ نے کسی کو بھی نہ، جتنی بھی امتیں ہیں، کسی امت کو بڑے لاڈ اور پیار سے نہیں پکارا۔ یہ صرف امت مصطفیٰ کا شرف ہے کہ اللہ ان کو لاڈ سے پکارتا ہے، پیار سے پکارتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے ایمان والو، اے ایمان والو، اللہ اے ایمان والو کہہ کے پکارتا ہے۔ اور فرمایا 88 مرتبہ 88 مرتبہ جو ہے قرآن پاک میں ایمان والا کہہ کے پکارا گیا ہے۔ اور ایمان کا مطلب کیا ہے؟ امن میں رہنے والا۔ کب تک امن میں رہنے والا جی؟ آج وہ کفر کی لت پت سے نکل کر اسلام میں آ جائے گا تو اسلام ان کو عزت دے گا، اور امن میں رہنے والے ہی کو عزت ملتی ہے۔ اگر آنکھ بند ہو جائے گی، قبر میں جائے گا، شرط یہ ہے کہ ایمان کی حالت میں گیا ہو، شرط یہ ہے کہ وہ ایمان والا ہو، مومن ہو۔ فرمایا قبر میں اس کے لیے جنت سے کھڑکیاں کھول دی جائیں گی، اور محشر کا دن ہوگا جب ہر طرف نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ فرمایا ایمان والا جو ہوگا نا، ایمان والا وہ تب بھی امن میں رہے گا۔ کیوں؟ اس وقت جب ہر ایک جو ہے وہ گواہی دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ دنیا میں اس نے پڑھا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اور یہاں پر اسی کلمے پر ایک اور بات ہے کہ دیکھیں جتنے بھی نبی تشریف لائے، حضرت لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، ہر ایک کلمے کے نام ان کا لقب لگتا رہا۔ لیکن جب تمہارے میرے لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھایا نا اپنی امت کو، پتہ کون سا کلمہ پڑھایا؟ پڑھو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ ہم گواہی دیتے ہیں، گواہی کا لفظ فرمایا کہ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ اور فرمایا کہ ایمان والوں کی صفات 11 بیان کی ہیں۔ سب سے پہلے کیا ہے جی؟ سنیے اور اپنے مقدر پہ ناز کرو، فخر کرو۔ رمضان کا مہینہ آیا ہے، رمضان میں دل نرم پڑ جاتے ہیں، آنکھیں جو ہیں وہ اللہ کی یاد کے لیے آنسو بہانا شروع کرتی ہیں، اور جسم جو ہے خدا کے خوف سے لرزتا ہے رمضان کے مہینے میں۔ یہ رمضان کی اپنی خوبی ہے، ہر ایک چیز کی اپنی خوبی ہوتی ہے۔ رمضان کی اپنی خوبی ہے کہ رمضان آئے تو بالکل بندہ جو ہے نا نرم پڑ جاتا ہے، وہ عبادت کرنے کو اس کا نا دل کرتا ہے، اور پھر بھی اگر کوئی نا عبادت کی طرف آئے تو اس کی قسمت وہ اپنے مقدر پر روئے۔ اس کا علاج اللہ تعالیٰ ہی کی بارگاہ میں ہے کہ وہ اپنے گناہوں کی توبہ کرے اور پلٹ آئے۔ سب سے پہلے اللہ نے ایمان والوں کی نشانی بیان فرمائی کہ ایمان والے جب نماز پڑھتے ہیں نا تو نماز میں خشوع اور خضوع کرتے ہیں۔ خشوع اور خضوع مطلب کیا جی؟ نماز پڑھنے آ گئے نا، اب نماز میں اس انداز سے کھڑے ہوتے ہیں کہ پڑھ نماز رہے ہیں لیکن آنکھیں بتا رہی ہوتی ہیں کہ نماز پڑھنے والا کوئی عام نہیں ہے، نماز پڑھنے والا رب کا محبوب بندہ ہے۔
آنکھیں بتا رہی ہوتی ہیں عاجزی اور انکساری کے ساتھ، ایسے عجز کے ساتھ کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے، یا اللہ میں تیرا مجرم ہوں، میں گناہ کر کے آیا ہوں، ظہر سے لے کے عصر تک درمیان والا وقت تھا، میں جھوٹ میں نے بولا ہے، یا اللہ دھوکہ فریب میں کر کے آیا ہوں، لوگوں کے دل میں نے دکھائے ہیں، یا اللہ مجھے معاف فرما دے۔ اس انداز سے فرمایا عاجزی اور انکساری، خشوع اور خضوع، دنیا کے خیالات سے ہٹ کر اللہ کی یاد میں مگن ہونے والا حقیقی مومن ہے۔ اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ فضول باتوں سے بچنے والا، فضول باتوں سے بچنے والا یہ مومن کی صفت ہے کہ کبھی بھی مومن فضول باتوں میں نہیں جائے گا۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ زکوٰۃ جس پر فرض ہوگی وہ ادا کرے گا، اور فرمایا کہ پاک دامنی سے اختیار کرے گا، پاک ہوگا۔ اب یہاں پر ایک جملہ ہے، رب فرماتا ہے کہ میں پاک ہوں، پاکوں کو پسند کرتا ہوں۔ رب پاک ہے، پاکوں کو پسند کرتا ہے۔ ہم نے ایک جملہ بچپن میں بھی آپ نے بھی سنا ہوگا، میں نے بھی سنا ہوگا، جب سکول جایا کرتے تھے تو ایک جملہ بولا کرتا تھے کہ لڑائی لڑائی معاف کرو، اللہ کا گھر بولا کرتے تھے نا، لڑائی لڑائی اللہ کا گھر صاف کرو۔ وہ رب کا کون سا گھر ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ مسجد صاف کرو، بچپنا تھا سمجھ نہ سکے، لیکن ایک بزرگ نے سمجھا دیا کہ لڑائی لڑائی معاف کرو، اللہ کا گھر صاف کرو۔ مطلب یہ ہے کہ رب جو ہے پاک ہے، پاکوں کو پسند کرتا ہے۔ تیرے اندر کا جو دل ہے نا، دل تو زبان سے اگر جھگڑ بھی سکتا ہے نا، جھگڑ لیا ہے کوئی بات نہیں ہے، زبان سے اگر تو نے کسی کی برائی کر لی ہے تو کوئی بات نہیں ہے، زبان سے کسی کا دل توڑ دیا تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن اپنے اندر کو صاف، یعنی دل کو صاف رکھ۔ تیرا دل پاک اور صاف ہوگا تو پھر اللہ تیرے زبان کے بولے ہوئے جملوں کو معاف کر دے گا، تیرے دل کو دے کر تیرے گناہوں کو معاف کر دے گا، بلکہ اللہ اگر چاہے گا تیرا دل صاف ہوگا تو توبہ کرے گا، اللہ تیرے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ فرمایا لڑائی لڑائی معاف کرو، اللہ کا گھر صاف کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دل کو پاک رکھو، اور اگر لڑائی کرے اور بندہ دل میں کسی کو برا سمجھے اور پھر دکھ کے مارے سلام بھی نہ لے تو بڑا دکھ ہوتا ہے اس معاملے پر بھی کہ لوگ جو ہیں اس طرح دل پہ وار کر کے چلے جاتے ہیں۔ لیکن فرمایا کہ اللہ پاک ہے، پاکوں کو پسند کرتا ہے۔ کوئی عبادت کا پھر وہ ہماری عبادت کا دیکھیں جی، خالق اور مخلوق کا تعلق برابر برابر ہے۔ ہم خالق کا حق ادا کریں، مخلوق کا حق ادا نہ کریں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ مخلوق کے حق کو بھی پسند کرتا ہے، اپنے حق کو بھی پسند کرتا ہے۔ اگر آپ نے کرنا ہے حق ادا، پھر مخلوق کا بھی ادا کرو اور خالق کا بھی ادا کرو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنی بیویوں کے علاوہ کسی سے اور نفسانی خواہش نہ رکھیں۔ قرآن کا فیصلہ ہے کہ مومن وہ ہے جو اپنی ازواج جن سے نکاح کیا ہے، جو اللہ نے تم پر حلال کر دی ہیں، ان کے علاوہ حرام کو منہ نہ لگانا۔ اگر لگاؤ گے تو اللہ تعالیٰ عذاب میں مبتلا کرے گا، ایسے عذاب میں مبتلا کرے گا کہ جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ ایسی اس کی پکڑ ہے، سخت ترین پکڑ ہوگی۔ اور جب رب پکڑتا نا کسی چیز کو تو فرمایا وہ سختی ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنی شہوات کے پیچھے، اپنے نفس کے پیچھے نہ دوڑنا۔ رمضان میں شیطان کو باندھ دیا جاتا ہے جی، لیکن آج بھی اگر رمضان میں عبادت نہ کرے، آج بھی اگر رمضان میں اللہ کی بارگاہ میں نہ جھکے، آج بھی رمضان میں وہ اس انداز سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری نہ کرے، تو اللہ فرمایا اپنے نفس اور شہوات کے پیچھے نہ دوڑنا، یہ چند دنوں کی ہیں، ختم ہو جائیں گی، اور بالآخر آنا تو میری طرف ہے نا، پلٹ کے آنا تو میری طرف ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اسی بارے میں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر عذاب بھیجا جس قوم نے انکار کیا، اللہ کا انکار کیا اور اس کے رسولوں کا انکار کیا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ ماجدہ اپنی قدرت کی نشانی قرار دیا، کہ فرمایا حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ جو ہے یہ میری قدرت کی نشانی ہے، اور ان کو بلند مقام بیت المقدس یا دمشق یا فلسطین میں ٹھکانہ دیا، بیت المقدس دمشق یا فلسطین میں ٹھکانہ دیا، اور ان کے لیے اللہ نے پانی جاری کر دیے۔ اور یہاں تک اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اللہ کے جتنے بھی رسول ہیں وہ پاکیزہ ہیں۔ کون ہیں جی؟ پاکیزہ ہیں، ایسے پاکیزہ ہیں، صاف اور شفاف ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی ان کو عطا کرتا ہے نا، ہماری سوچ ہماری فکر میں نہیں آنے والا جو اللہ اپنے نبیوں کو عطا کرتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ امت کو وحدت پہ لاؤ، انتشار نہ پھیلاؤ، امت کو گروہوں
فرقوں میں نہ رکھو، فرمایا کہ آپ اس امت کو ایک نظریے پر قائم کرو، اور وہ نظریہ کون سا؟ وہ نظریہ ایک ہی ہے جو میرے اعلیٰ حضرت کا، سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو بالا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اگر یہ نظریہ بن جائے کہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت اور عشق کا نظریہ ہونا چاہیے، تو فرمایا امت بالکل وحدت پہ آ سکتی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میرے نبی ہیں نا، میرے انبیاء ہیں جن کو میں نے اس امت کے لیے رہنما بنا کر بھیجا، انسان کی ہدایت کے لیے بنا کر بھیجا ہے، ان کو کبھی بھی اپنے جیسا نہ کہو، اپنے جیسا نہ کہو۔ اور فرمایا جو اپنے جیسا کہتے ہیں وہ گمراہ ہے۔ یہ وہ ہے نہ کھائیں پھر بھی گزارا ہو سکتا ہے، یہ نبی وہ ہیں کہ پیٹ پہ پتھر باندھ لے پھر بھی گزارا ہو سکتا ہے، یہ نبی وہ ہے کہ صبح سے لے کر اگلے پہر 10 دن گزر جائے بالکل روزے کی حالت میں رہے، اللہ پھر بھی ان کا گزارا کروا سکتا ہے۔ یہ وہ ہیں کہ چوٹے کھا کر بھی بد دعائیں نہیں دیتے ہیں، یہ وہ ہیں اللہ والے، یہ ان کا مقام اور ان کی شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب یہ اپنے منہ سے اپنی زبان اقدس سے کچھ نکالتے ہیں اللہ پورا فرماتا ہے۔ اور فرمایا ان کو اپنے جیسا نہ کہو، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورۃ نور کا ذکر کیا۔ سورۃ نور میں بالخصوص فرمایا کہ آقا علیہ السلام کی حدیث کریمہ ہے کہ اپنے مردوں کو سورۃ المائدہ سکھاؤ اور اپنی عورتوں کو سورۃ نور کا درس دو۔ اور اسی پر فرمایا کہ سورۃ نور میں عورتوں کے بارے میں بے شمار مسائل بیان کیے گئے ہیں، اور اسی میں حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نور ہونے کا بھی اس بات فرمایا کہ جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، دیکھو سارے عالم میں کیسا نور چھایا ہے۔ اگر ہم نور کہیں تو کسی کو تکلیف ہوتی ہے، قرآن کہہ رہا ہے اس میں اب حرج نہیں ہے، بلکہ سورۃ نور کا ذکر فرمایا، اور اس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کا اس بات بھی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفرقان کا ذکر فرمایا۔ سورۃ فرقان میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ حق اور باطل کے درمیان یہ فیصلہ کرنے والی صورت ہے، حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والی صورت ہے۔ اور اس کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اور قرآن مجید کی حق ہونے کی بیان فرمایا، اور اس کے بعد جھوٹے خدا اور لاچارگی والے خدا، یعنی جو کچھ کر نہیں سکتے ہیں، اپنے آپ کو خدا مان کر بیٹھ گئے۔ مثال کے طور پر جیسے نمرود تھا، جب اس نے چیلنج کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ہے میرا رب جو ہے مشرق سے سورج نکالتا ہے تو مغرب سے نکال کے دکھا تو خدا ہو، تو چپ چاپ بیٹھ گیا تھا۔ اللہ فرماتا ہے ایسے خدا جو جھوٹے خدا ہے، جھوٹے خدائی کا دعویٰ کر کے بیٹھے، اللہ فرماتا ہے یہ یاد رکھیں کہ ان کے لیے میں نے بہت سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو قوم نبیوں کو جھٹلاتی تھی اللہ نے ان کے لیے بھی عذاب بیان کر رکھا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو علماء ہوتے ہیں نا، علماء عباد الرحمن الذین یمشون فی الارض، فرمایا جو عالم ہوتا ہے نا، عالم علم رکھنے والا عالم، وہ اللہ کی زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتا ہے، یہ رحمان کے بندے ہوتے ہیں۔ کون کون کس کے بندے؟ حالانکہ بندے تو سارے ہیں، لیکن اللہ نے بالخصوص ان کو فرمایا یہ رحمان کے بندے ہیں۔ جب یہ چلتے ہیں عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، انکساری کے ساتھ چلتے ہیں۔ ارے ان سے آپ نے پیش آنا ہے، ان سے آپ نے بات کرنی ہے، ادب سے بات کرنی ہے، لہجے میں تمہارے وہ اتراؤ چڑھاؤ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک عالم کے سامنے اس انداز سے آپ نے لہجہ اپنانا ہے۔ فرمایا عالم کے سامنے تمہارا لہجہ وہی ہونا چاہیے جو وہ چلا کرتے ہیں، عاجزی سے چلا کرتے ہیں، جب تم بولو تو عاجزی سے بولا کرنا ہے، تیرے لہجے میں اونچائی نہیں ہونی ہے۔ اور کہیں پر تو اللہ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو خدا کے بندوں میں سے ڈرنے والے ہیں وہ صرف علماء ہوتے ہیں۔ اور فرمایا جب عالم کا ٹاکرا یا کہیں پر ملاپ کسی جاہل سے ہوتا ہے تو وہ دور سے کہہ دیتے السلام علیکم، یعنی دور سے کسی جاہل سے وہ